السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا محور ہے لطائفات کی غذا۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ہمارے اندر ایک پر اسرار مخلوق ہے، ہمارے اندر ایک چھپا روحانی خزانہ ہے، ہمارے اندر لطائفات کی ایک وسیع دنیا ہے، ہمارے اندر ایک بہت بڑا خاموش جہاں ہے جو کہ لطائفات کا جہان ہے۔ تو ہم اس جہان کو جگانے کے لیے ہم نے مرشد بھی ڈھونڈ لیا اور بیعت بھی کر لی۔ اب اگلا کام ہمیں کیا کرنا ہوگا، جس کام کو کر کے ہم اپنی لطائفات کے اسباق جاری کریں گے۔ تو لطائفات کی جو غذا ہے وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اچھا، یہاں پہ اللہ کے ذکر سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ وہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کی بظاہر دو اقسام ہیں، ذکر بالجہر جو زبان سے کیا جاتا ہے، اور ذکر بالقلب جو قلب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دراصل جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ زبان سے پڑھتے ہیں، اور زبان سے قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ رگڑ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہ دونوں ہاتھ ہیں نا، تو ہم ان کو آپس میں رگڑیں تو کیا ہوگا؟ اندر سے ہیٹ پیدا ہوگی، ایک الیکٹرکسٹی پیدا ہوگی، ایک حرارت پیدا ہوگی۔ تو اسی طریقے سے جب ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نور تو بنتا ہی ہے، لیکن وہ نور باہر رہتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ اور لطائفات کی غذا ہے اللہ کا نور، اس نور سے وہ لطائفات جاگتے ہیں۔ اب نور تو بن رہا ہے لیکن وہ باہر ہے، اندر نہیں۔ اس ذکر سے کیا ہے کہ ایک ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا باطن اب بھی خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے بڑے قاری حضرات، قرہ حضرات، حفاظ کرام نے بہت بڑے بڑے سنگین جرم کیے ہوئے، اور یہ سچ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو یعلمون تعلمون کہیں گے، یعنی قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے اترے گا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن اس کو فائدہ دے گا جو قرآن کو اپنے حلق سے نیچے اتارے گا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو اندر ڈالے؟ نہیں، یہاں سے مراد لطائفات تک نور پہنچانا ہے، کیونکہ اصل صراط مستقیم تو وہ ہے۔ اور جب ہم اپنے سینے کی شرح صدر کر لیں گے، اپنے سینے کو لطائفات کو نور سے اجاگر کر لیں گے، پھر کیا ہوگا کہ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سبھی کے ساتھ رہتے ہوئے سبھی سے جدا رہے۔ پھر آپ کا ایک انداز بیاں اور انداز رہن سہن الگ ہو جائے گا۔ آپ رہیں گے تو اسی دنیا میں، بظاہر تو لوگ دیکھیں گے کہ آپ اسی دنیا میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ اس دنیا میں نہیں رہ رہے ہوں گے، آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہوں گے۔ اور وہ دنیا وہ بتانے سے، سمجھانے سے نظر نہیں آتی، وہ دیکھنے سے نظر آتی ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا میں گئے ہیں، پھر ان لوگوں نے حقیقی جو لطف ہے اس کو پایا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا جب ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور اس نور سے وہ جو نور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرارت سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور ہمارے باہر ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا۔
اور ہمیں اپنے لطائفات کو زندہ کرنے کے لیے جس لطائفات کی جو غذا ہے وہ نور ہے. اب ہم منہ سے تو ہمارے قاری صاحب، ہمارے حافظ صاحب وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، عبادات بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ صحیح طریقے سے وہ چل رہا ہے. لیکن پریکٹیکلی طور پہ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کی، حافظ صاحب کی ہی زندگی نہیں بدل رہی، وہی جو ہے نا جرائم میں مبتلا ہے، وہی اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہے، اسی کی زندگی میں خیر ہی نہیں ہے. بظاہر طور تو وہ علامہ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں. دیکھیں جو دین کا تعلق ہے وہ بظاہر حلیے سے نہیں ہے. اگر دین داڑھی رکھ لینے کا نام ہے، دین بڑی پگڑی باندھ لینے کا نام ہے، دین بڑے بال رکھ لینے کا نام ہے، دین ہاتھوں اور پاؤں میں کڑے ڈال لینے کا نام ہے، تو پھر کیا ہم اگر عیسائی کو کڑے اور اسی طرح کا حلیہ دیں تو کیا آپ اس کو دیندار مانیں گے؟ ہرگز بھی نہیں. کیونکہ ہمارے دین کا تعلق ہمارے ظاہر سے نہیں، ہمارے باطن سے ہے. اور باطن تک تو نور پہنچ ہی نہیں رہا. ہم زبان سے پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمیں ثواب تو مل رہا ہے، لیکن وہ پیدا ہونے والا نور ہمارے اندر نہیں جا رہا. تو اب جو نور اندر ہم کیسے پہنچائیں گے؟ اس نور کو اندر پہنچانے کے لیے ہمیں کیا ہے کہ لطائفات کا جو ذکر ہے وہ شروع کرنا ہوگا، جس سے ان لطائفات کو غذا ملنا شروع ہوگی اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی جو جتنی مخلوقات ہیں وہ آہستہ آہستہ جاگنے شروع ہو جائیں گی، اور اندر اللہ اللہ کی ضربیں جب ہم لگائیں گے تو لطائفات کو ان کی غذا ملے گی اور آہستہ آہستہ وہ مخلوقیں بیدار ہونے لگ جائیں گی. اور جب وہ مخلوقات بیدار ہونے لگ جائیں گی تو پھر ہم رب کا بھی دیدار کر سکتے ہیں، رسول اللہ، اصحاب اہل بیت کا بھی دیدار کر سکتے ہیں. تو اس ساری لطائفات کو جگانے کے لیے ہمیں بیسیکلی جس چیز کی ضرورت ہے وہ نور ہے. اور وہ نور ہمارے باہر نہیں، وہ نور ہمیں اندر چاہیے. اور وہ نور کیسے بنے گا؟ وہ نور بنے گا ذکر قلب سے. ذکر قلب سے. اب کچھ لوگ اللہ 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 کی ضربیں لگا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو زبان سے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی تو نور زبان میں بن رہا ہے نا، اندر تو نہیں بن رہا. اب وہ باہر بن رہا اور باہر ہی ضائع ہو رہا. ہمیں 10 نیکیاں بھی مل رہی، 10 گناہ بھی معاف ہو رہے، 10 درجے بھی بلند ہو رہے، لیکن ہمارا باطن نہیں ٹھیک ہو رہا. جب ہم باطن کو ٹھیک کرنا چاہیں گے تو باطن میں ان مخلوقات تک نور پہنچانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ذکر قلب کی ضرورت ہے، یعنی باطنی ذکر کی ضرورت ہے. اور وہ ہے ذکر قلب. اس کو چلانے کے لیے ایک بڑی ریاضت کی ضرورت ہے. جب وہ ریاضت اور مجاہدہ ہم کریں گے تو ہم یقیناً اب ہمارا وہ جو ذکر قلب ہے وہ جاری ہو جائے گا. اور جب ذکر قلب جاری ہوگا تو یاد رکھیے گا جو ہدایت ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، دماغ سے نہیں ہے، وہ قلب سے ہے. اور مومن پر، اولیاء اللہ پر جو الہام اترتا ہے نا وہ دماغ پر نہیں قلب پر اترتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کے پاس وحی آتی ہے، ایسے اللہ کے دوست کے پاس الہام آتا ہے. اور وہ تصور اور تخیل کے ساتھ جب اپنی آنکھوں سے اپنے دل کے اوپر اللہ لکھا ہوا دیکھتا ہے، جس کے دل پر اللہ لکھا ہوا ہو وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. تو دراصل ہمارے لطائفات کی دنیا کے اندر نور کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ نور پیدا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اب بظاہر باہر تو نور پیدا ہو رہا ہے لیکن نور اندر نہیں جا رہا. اب ہم نے اندر نور پہنچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ذکر قلب کی ضرورت پڑے گی.